ٹیکسٹ تو انگریزی میں ہے مگر میں ترجمہ اردو میں کر دوں گا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ساری کی ساری جو دنیا ہے وہ سخت بے قرار ہے اور پریشان ہے اس وجہ سے کہ جو سکلان ہے اور میجر پاورز یہ کوئی ایٹمی ہتھیاروں میں کمی کے بارے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں کر سکیں. اور برٹش میڈیکل ایسوسیشن نے برطانوی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ ایٹمی جنگ کی صورت میں صرف لندن میں جہاں کے بے شمار ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں اور ایمبولینس سروسز ہیں اور فائر بریگیڈ ہیں تمام کی تمام میڈیکل سروس معطل اور مفلوج ہو کر رہ جائیں گی. اور پھر جو خطرہ ہے اس کے نتیجے کا سب آرکٹک ونٹر. اور 1932 میں آئنسٹائن نے فرائڈ کو خط لکھا تھا اور اس میں اسے گراہ کیا تھا کہ لیگ آف نیشنز اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکامیاب ہو رہی تھی. تو اس نے یہ کہا کہ آسکڈ فرائڈ فار ہز اوپینین آن وائی پیپل انگیج ان وار. Is it possible to inquire that human beings have a lust for hatred and destruction? اور فرائڈ نے یہ جواب دیا You express astonishment at the fact that it is so easy to make men enthusiastic about a war and add your suspicion that there is something at work in them, an instinct for hatred and destruction which goes halfway to meet the efforts of warmongers. I can only express my entire agreement. We believe in an instinct of that kind and have in fact been occupied during the last few years in studying its manifestation. With that instinct turned into the destructive instinct. It is directed outwards onto objects. The living creature preserves its own life, so to say, by destroying an extraneous one. تو قرآن سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرے، مارے، لڑائی وڑائی کرے؟ یہ تھا سوال آئنسٹائن کا اور فرائڈ نے کہا کہ ہاں بالکل یہی بات ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا تو قرآن مجید اس کا یہ جواب دو کہ ان دونوں کو تائید کرتا ہے. کیا قرآن مجید ان دونوں آئنسٹائن کی بھی تائید کرتا ہے اور فرائڈ کی، لیکن وہاں کھڑا نہیں ہو جاتا، اگلی بات بھی کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے قرآن مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی، ایک سے زائد مرتبہ پڑھی ہوگی. اس کے باوجود یہ سوال اٹھا کس طرح آپ کے دماغ میں؟ بیسک انسٹنکٹ لائف کی ایک ہی ہے. وہ فورسز جن کے ذریعے خدا نے ایوولوشن کی حرکت دی ہے وہ یہی فورسز ہیں، لیکن ان فورسز کو آرگنائز کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اسٹرگل فار ایگزسٹنس شروع ہوئی اور ایک لمبی جدوجہد کے نتیجے میں کوالٹی بننی شروع ہوئی. یہ سارا مضمون قرآن کریم میں مختلف جگہ بیان ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ اس انسٹنکٹ کو کلچر کرنے کے لیے اور اس کو تہذیب کے دائرے میں باندھنے کے لیے بھی نیچر نے کوئی کام کیا ہے کہ نہیں. اگر وہ بات نہ بیان کریں تو بالکل ادھورا جواب ہے، لیکن جتنا ہے وہ سچا ہے. اس لیے اس کے جواب کو میں جھوٹا نہیں کہہ سکتا، بالکل صحیح جواب ہے لیکن مکمل نہیں ہے. اٹ از ٹروتھ بٹ ناٹ دی ہول ٹروتھ، بلکہ بہت ہی پارشل ٹروتھ ہے جو دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھی اور ایک دوسرے کو جواب دے دیا. نیچر نے بھی مذہب کے آنے سے پہلے ان بنیادی طاقتوں کو ہارنس کرنے کے لیے اور سوشل سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے بعض ذرائع اختیار کیے اور اس کے نتیجے میں انڈیویجولزم ختم ہو کر کمیونلزم کی طرف زندگی میں حرکت شروع کی. شیر میں بھی ہے لسٹ کل کرنے کی، لیکن اپنے بچے کو کل کرنے کی لسٹ نہیں ہے. خود غرضی جانوروں میں شدید پائی جاتی ہے، اس کے باوجود جانوروں میں بعض مائیں اپنی آرام سے قربان کر دیتی ہیں بیٹے کے لیے، بچوں کے لیے، اور ایک دوسرے کے لیے بھی کرتے ہیں، کمیونٹی کے لیے بھی کرتے ہیں. آج کل جو ریسرچ ہو رہی ہیں جانوروں کی انسٹنکٹس پہ، ان سے پتہ چلتا ہے کہ بعض جانور جو سوشل مائنڈڈ ہیں وہ اپنی کمیونٹی کی خاطر قربانی کرتے ہیں. اور اس کی بہت ساری مثالیں اب اور زیادہ انرتھ ہو رہی ہیں. پہلے سائنس کو نظر انداز کیا گیا تھا، آج کل بہت ریسرچ اس پر ہو رہی ہے اور صاف پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مذہب کے لیے انسان کو تیار کرنے سے بہت پہلے سے ان انسٹنکٹس کو، جس کو آپ نے لسٹ کی انسٹنکٹ یا کل کرنے کی انسٹنکٹ ہے، ان کو ہارنس کرنے کے لیے ایسے ذرائع اختیار کر لیے قدرت نے، جس کے نتیجے میں جانور
عدم تہذیب سے تہذیب کی طرف حرکت کرنے لگا اور انڈیویجولزم سے سوشل پیٹرن کی طرف متحرک ہوا، یہاں تک کہ باشعور اور بھی کئی فیکٹرز ہیں، میں اس سے تفصیل سے بحث نہیں کرنا چاہتا تو بڑا لمبا مضمون ہے، لیکن جب آدم کی اسٹیج پر پہنچا ہے، ہومو سیپین پہلا بنا، پھر اس کو بڑے لمبے دور سے تربیت کی گزارا ہے، اور جب وہ انسان پیدا ہوا جو اس قابل ہو گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کو قبول کر لے، تو تعلیم کے ذریعے اس کی ساری انسٹنکٹس کو کلچر کر دیا، باندھ دیا، مورالٹی کا نظام اس کو عطا کر دیا. تو یہ سارا بیان جو ہے وہ اس بیان میں تو نہیں آیا جو آپ نے کہا کہ فرائڈ نے اس کو جواب دیا. وہ مذہب کے تصور سے آ رہی تھا، وہ مورالٹی کے کانسیپٹ سے آ رہی تھا، خود ان امراض میں مبتلا تھا جو دوسروں کا انالائز کرتا تھا، اور اس کا جو انالیسس کا سسٹم تھا اب اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں سائنٹسٹ، اور انہوں نے بخیے بھیج دیے اس کے، اور موجودہ جو ٹرینڈ ہیں اس میں اس کا مثلا ڈریم کا جو سسٹم تھا کہ ڈریم کیوں دیکھتا ہے اور یہ سب کچھ، اس کے اوپر ماڈرن سائنسز نے اس پر تجربے کیے اور کلیتاً اس کو بے بنیاد قرار دیا ہے. اس کی باتوں کو کلیتاً نہیں کیا تو بعض جگہ پارشلی بے بنیاد قرار دیا، بعض جگہ سائنسدان ماڈرن سائیکالوجسٹ نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ وہ کیونکہ خود ڈیزیز، اگر وہ ڈیزیز ہے تو خود ڈیزیز تھا، اس لیے اس نے اسی قسم کا ایک تصور باندھا ہے، حالانکہ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس نے ان باتوں کو غلط دکھا دیا. تو فرائڈ کا تو حوالہ بالکل بیمانی ہے اس کانٹیکسٹ میں، از اے میٹر آف ہسٹری ناؤ. ماڈرن سائیکالوجی اس سے بہت آگے جا چکی ہے، اس کے حوالے آپ دیکھیں تو وہاں مورالٹی کے کانسیپٹ بھی آنا شروع ہو گیا ہے، یہ بحثیں بھی چل پڑی ہیں کس حد تک وہ ڈالتی ہیں، جینیٹکس کا کیا اثر ہے، یہ سارے ایسے مضامین ہیں جو اس فکرے سے بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں جو فکرہ آپ نے فرائڈ کا کوٹ کیا ہے. تو مذہب جو مورالٹی پیش کرتا ہے اور اس کی فلسفی بیان کرتا ہے، اس کو اگر نظر انداز کر دے گی کوئی قوم تو اس حصے سے نہیں بچ سکے گی جو نیکڈ بیسٹلی انسٹنکٹس ہیں، اور اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا انسان، اس کو ہارنس کر سکتا ہے. اس لیے جب بھی مجھ سے سوال ہوتا ہے جنگ کے متعلق، میں ان کو کہتا ہوں میرے نزدیک تم اوائڈ کر ہی نہیں سکتے اس کو، ناممکن ہے. جتنی مرضی سال ٹاکس ہوں، جو مرضی آپس میں اگریمنٹ کر لے، کیونکہ مذہب نے جو بیسک ایبسولوٹ مورالٹیز کے کانسیپٹس انہیں دیے تھے تم ان کو چھوڑ چکے ہو، وہ تمہارے دفاع کے انتظامات تھے، تم ان کے بغیر ننگے ہو کے نکلے ہو تو اس ریڈیشن سے آپ بچ نہیں سکو گے. اس لیے اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جنگ ہوگی یا نہیں، تو اس لیے نہیں ہوگی کہ خدا تعالیٰ نے دفاع ہی نہیں رکھا تھا، مجبور ہے انسان لڑنے کا. اس لیے ہوگی کہ خدا تعالیٰ نے اس کو بچنے کے مواقع مہیا کر دیے تھے اور نظر انداز کیے ہیں اس نے، اور ازا نہ بھی جانے گے. نعمت اس پر نازل ہوئی، نعمت دیکھی، اس کو سمجھا اور پیٹھ موڑ کے اسے چلا گیا، اور اب اسے جہنم میں جانا ہی جانا ہے. اس میں مذہب کا یا تخلیقی ڈیزائن کا کوئی قصور نہیں. ہمارے اشرف صاحب ظہور مہدی آخر زمان